کرے، بجلی کا بل کیسے ادا کرے، بچوں کی تعلیم کیسے ان کو پڑھائیں، دوائی کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا 500% اضافہ ہوا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس دوائی کا جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، پیناڈول کی گولی ہے۔ اب دیکھیے 9 روپے 10 روپے ان کے ایک پتے کی قیمت تھی۔ اب بلیک میں جو صبح میں نے پوچھا ہے، میں ویسے ہوائی بات نہیں کرتا ہوں، جو صبح میں نے پوچھا ہے 100 روپے فی پتا ملتا ہے بازار میں، یعنی اس چھوٹی سی گولی کی قیمت بھی، ایک گولی کی قیمت بھی اب 10 روپیہ ہو گیا ہے۔ آپ کے برآمدات ختم ہو گئے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ برسر اقتدار لوگوں نے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے اسلام آباد میں، ادھر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، لوگوں پر رحم نہیں کی، اور مسلسل لاپرواہی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک کے ساتھ جرنیلوں نے بھی انصاف نہیں کیا۔ کبھی خود آئے ہیں یہ جرنیل ایوب خان کی صورت میں، ضیاء الحق کی صورت میں، یحییٰ خان کی صورت میں، پرویز مشرف کی صورت میں، اور جب خود نہیں آتے ہیں تو پھر انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا۔ کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو خود آیا ہے، ان جرنیلوں نے پھر ان کو مسلط کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی نہیں ہے، یہاں قانون اور رولز کی بالادستی نہیں ہے۔ اس ملک کے ساتھ عدالتوں نے بھی انصاف نہیں کیا۔ عدالتوں میں بھی اگر انصاف ملتا عام انسان کو تو یہ ملک اس طرح تباہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہاں بھی انصاف نہیں ہے۔ ہمارے ججز حضرات لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، لوگوں کی جیب کو دیکھ کر، انسان کی سٹیٹس اور حیثیت کو دیکھ کر وہ فیصلہ دیتا ہے۔ ان عدالتوں میں بخدا غریب آدمی کے لیے دروازے سے داخل ہونا ہی ناممکن ہے۔ آپ کے جیب میں اگر 50 اور 60 اور 70 اور 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے، آپ چیف جسٹس کا چہرہ بھی نہیں دے سکتے۔ آج تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اس نے اعتراف کیا ناکامی کا۔ ہمارے ملک کا یہی المیہ ہے کہ جب جج ریٹائر ہوتا ہے پھر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، جب جرنیل ریٹائر ہوتا ہے پھر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ عدالتوں نے بھی انصاف نہیں کیا۔ کرنا کیا ہے؟ 22 کروڑ پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی باصلاحیت یوتھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاؤں تلے معدنیات ہے، ہمارے ساتھ زرخیز زمین ہے، ہمارے ساتھ بہترین موسم موجود ہے، ہمارے ساتھ سوات اور گلگت اور بلتستان جیسے خوبصورت مقامات، اس سب کچھ کے باوجود غربت ناچ رہی ہے۔ ہر پاکستانی کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کی کڑیاں ہیں۔ جو آدمی 15-20 روپیہ رکھتے ہیں وہ ملک سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ باصلاحیت نوجوان ملک سے بھاگنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں، آج اگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، کل اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے تو ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ادارے نہیں بنا سکے۔ آج اگر اس ملک کا 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ تعلیم سے محروم ہے، بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کی وجہ سے۔ آج اگر پاکستان کے لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا ہے تو ان کی وجہ سے۔ آج اگر اس ملک میں ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے تو ان کی وجہ سے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور چانس دے دے، ایک اور چانس دے دے، ایک اور چانس دے دے، جبکہ آپ کے چاروں طرف مافیاز موجود ہے۔ آپ کے ہر طرف وہ لوگ موجود ہیں جو پاناما لیکس میں جن کے نام ہیں، جن کے نام پنڈورا پیپرز میں موجود ہے، جنہوں نے بینکوں سے قرض لیے ہیں اور ہڑپ کیے ہیں۔
انہی وجہ سے تو یہ پاکستان تباہ ہوا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اور مواقع دے دے تاکہ ان کے کارخانوں میں اضافہ ہو، بینک بیلنس میں اضافہ ہو، آئندہ 7 پشتوں کے لیے مزید پیسہ جمع کر لے۔ ان کی سیاسی زندگی عوام کے لیے موت ہے، تباہی ہے۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے، بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے لوگ رابطے کرتے ہیں کہ اب تو صرف آپشن جماعت اسلامی ہے، آپ کے ساتھ کیا تجویز ہے؟ ہمارے ساتھ یہی تجویز ہے کہ اس ملک میں ہر تجربے کے بعد ناکامی ہوئی ہے۔ جرنیلوں کا تجربہ ماشاء اللہ کی صورت میں، اور ان کے پروردہ، ان کے گھملوں میں پلے اور بڑے سیاستدانوں کا تجربہ ناکامی سے دوچار ہوا۔ اب اس ملک کو اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظام میں فرد اور خاندان، کسی جج اور جرنیل کی حکومت نہیں ہوتی ہے، اس میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اس میں وقت کا خلیفہ اور بازار کا ایک چوکیدار ایک سب میں نظر آتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو۔ اس پر تمام سیاسی جماعتوں سے ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے، میرے سامنے ایک وفاقی منسٹر کی آواز مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میرا سیاسی قبلہ ہے، تو اس پارلیمنٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ اس لیے اس کلمے کے نظام کے بغیر جو بھی تجربہ مزید ہوگا وہ بھی ناکام ہوگا۔ جماعت اسلامی اس لیے سب کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ، سیاسی ڈائلاگ ہو، کہ آئین کی بالادستی ہو، عوام کی بالادستی ہو، آئین کی مکمل بالادستی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے مرضی کے مطابق دفعات ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو۔ فرد کی حکمرانی نہ ہو، خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو، اداروں کی حکمرانی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں حقیقی معنوں میں آئین کی حکمرانی ہو۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مل کر الیکشن ریفارمز پہ اتفاق کر لے، کنسنسس پیدا کر لے۔ اس حالات میں جو الیکشن کا موجودہ طریقہ ہے، پیسے کی بنیاد پر لوگ الیکشن کو خریدتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران کو خرید کر لوگ سینیٹر بنتے ہیں۔ ہم تجویز دیتے ہیں کہ کیوں نہ متناسب نمائندگی کو اس ملک میں اپنایا جائے تاکہ لوگ مقامی جاگیردار کی گرفت سے نجات پائیں، تاکہ لوگ مافیاز کے ایجنٹوں سے نجات پائیں۔ متناسب نمائندگی بہت سارے مغربی اور یورپی ممالک میں عام ہے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن با اختیار ہو، مالی لحاظ سے بھی، انتظامی لحاظ سے بھی۔ اور مجھے یاد ہے 2018 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم الیکشن اصلاحات کریں گے، الیکشن ریفارمز کریں گے، لیکن پونے 4 سال کی حکومت میں پھر وہ نہیں کر سکی، وہ بھول گئے، اس لیے کہ حکمرانوں کو موجودہ نظام ہی سوٹ کرتا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر الیکشن ریفارمز ہو، ورنہ ان حالات میں الیکشن ہو بھی گیا تو ابھی الیکشن جاری ہوگا اور شام آنے سے قبل لوگ اس کو مسترد کریں گے، متنازع ہوگا، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو الیکشن ریفارمز کا کنسنسس کے ساتھ، تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میری ساتھ دانی نہیں ہوگی، ہر کوئی یہ سمجھے کہ پیسے کی بنیاد پر مجھے شکست نہیں ہوگا، عوام کے فیصلے کو اہمیت ہوگی۔ میں اس وقت یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ ہم نیوٹرل رہیں گے، آئندہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، تو ان کے اس اعلان کو ہم نے خوشائند قرار دیا ہے، لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ان سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم ایک نیو سوشل کنٹریکٹ کر لیں
کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاست سے باہر رکھے، جس طرح انہوں نے خود بھی وعدہ کیا ہے، لیکن اگر سیاستدانوں نے مل کر اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں بنایا، بے شک اگر اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہو تو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس موقع کو اگر ضائع کیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اس پر خوش ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ ایک کے سر پہ ہاتھ رکھے، کبھی دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھے، کبھی ایک کو دودھ کا فیڈر پلائیں اور کبھی دوسرے کو دودھ کا فیڈر پلائیں۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہی سمجھتی ہے کہ یہ ملک جمہوریت ہی کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن حقیقی جمہوریت سرمایہ داروں کا اور جاگیرداروں کا جو نظام ہے اس کی بنیاد پر یہ ملک مزید نہیں چل سکتا ہے۔ عام انسان کا جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو گیا ہے۔ ایک بچہ میٹرک کے بعد ایم اے اور ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، اسکالر بھی بن جاتا ہے، لیکن میرٹ کی بنیاد پر اس کو نوکری نہیں ملتی۔ یہاں کمیشن اور پرچی سسٹم اور سفارش کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نظام غریب کے لیے قاتل نظام ہے، اور یہ نظام یہی عیار چالاک اور میٹھے اور حقیقت میں زہر کی طرح ان لوگوں نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کریں۔ ہمارا سلوگن یہی ہے کہ آؤ مل کر اس ملک کو اسلامی اور خوشحال پاکستان بنا لے، یہاں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بادشاہی ہو اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو۔ اس میں انصاف سب کے لیے ہوگا، اس میں عدالت آزاد ہوں گے، اس میں تعلیم سب کے لیے ہوگا، ہر غریب بچے کو ریاست اور حکومت تعلیم دے گی، اس میں چت سب کے لیے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ابھی 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں۔ تو ایک گھر میں کوئی ایک آدمی تو نہیں رہتا ہے، کم از کم ایک گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں۔ تو اگر 10 آدمی بھی رہتے ہیں تو 10 لاکھ کو آپ 10 سے ضرب دے، یہ کتنا بنتا ہے؟ کروڑوں لوگ متاثر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چت ہو سب کے لیے، ہم چاہتے ہیں روزگار ہو سب کے لیے، اور جب تک ایک بے روزگار نوجوان کو روزگار نہ ملے اس وقت حکومت باؤنڈ ہے کہ بے روزگاری الاؤنس دے دے۔ میں اس لیے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ان تمام تجربات کے بعد ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں۔ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل اسحاق ڈار صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے آنے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے حکومت نے جو اپیل کی تھی اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک مکمل روڈ میپ دیا جائے۔ اس لیے آئین کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میرے بھائیو، گزشتہ دنوں 30 اکتوبر کو مینار پاکستان پر یوتھ لیڈرشپ کنونشن ہوئی، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پہلی بار مینار پاکستان پر آ کر نوجوانوں نے اس کنونشن میں شرکت کی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان ایک حقیقی تبدیلی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی ان نوجوانوں کو پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے، اس کو ایوانوں تک پہنچانا چاہتی ہے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ نوجوانوں کی اس عزم اور جذبے کو دیکھ کر ہم اس ملک کو ایک خوشحال اور پاکستان بنا سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ آپ کی بات صحیح ہے،
کہ جماعت اسلامی نوٹوں کی سیاست بھی نہیں کرتی ہے اور لوٹوں کی سیاست بھی نہیں کرتی ہے، لیکن لوٹوں کی سیاست اور نوٹوں کی سیاست نے اس ملک کو تباہ کیا۔ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوٹوں اور نوٹوں کی بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے، وہ حق اور صداقت کی سیاست ہے، اور اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں سارے لوٹے نہیں ہیں، پاکستان میں ہیرے بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان ہیروں کو اکٹھا کر کے ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو مینار نور ہوگا، جہاں ترقی ہو اور خوشحالی ہوگی۔ جی دیکھیے پیارے بھائی، عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، اس میں ایک آدمی مرا بھی ہے، اور ہم تشدد کی اس سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم خود سیاسی ورکر ہیں اور ہر پاکستانی کے لیے سیکیورٹی اور تحفظ چاہتے ہیں، اور پہلے لمحے میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس اس کا از خود نوٹس لے کر تحقیقات کر لے۔ کل میں عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے گیا تھا، بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، اس لیے کہ یہ جو موجودہ ماحول میں پولرائزیشن ہے اور گولی اور گالی کی سیاست ہے، جماعت اسلامی اس سے نفرت کرتی ہے۔ ہم رواداری کی بات کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو سنیں اور ملک کے بہتری کے لیے سوچیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا ہم سب نے مل کر کنسنسس کے ساتھ الیکشن ریفارمز کر کے الیکشن کی طرف جانا ہے، وہ بے شک آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 8 مہینے بعد ہو، 1 سال بعد ہو، لیکن موجودہ سسٹم الیکشن کا یہ تو میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ جس دن الیکشن ہوا اسی دن لوگ اس کو مسترد کریں گے، متنازع بنائیں گے، جو بھی جیت جائے وہ وی کا نشان اٹھائیں گے اور جو ہار جائے وہ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس ملک میں الیکشن ریفارمز ہو۔ ایک یہ دوسرا راستہ یہی ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان آپس میں لڑے ہیں اور کسی چیز پر انہوں نے اتفاق رائے اختیار نہیں کی ہے، نتیجہ ماشاء اللہ کی صورت میں نکلا ہے۔ ایوب خان کا ماشاء اللہ ہو، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ ہو، یہ تو کل ہی کی بات ہے کہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہے، اور بالآخر پرویز مشرف نے آ کر اقتدار پر قبضہ کیا۔ تو اب سیاستدانوں پر ہے۔ بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو اور ایسا الیکشن کا طریقہ کار ہو جس پر عام پاکستانی کا یقین پختہ ہو جائے۔ دیگر سیاسی جماعتیں یقیناً دیکھیے، جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے بعد ہم نے سیاست پر بات کی، ہم نے متناسب نمائندگی پر بات کی، ہم نے الیکشن ریفارمز پر بات کی، ہم نے آئین کی بالادستی پر بات کی، ہم نے عدالتوں کی صورتحال پر بات کی، اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی انشاءاللہ ہم رابطہ اس لیے کریں گے کہ الیکشن ریفارم صرف ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک سب مل کر اس پر یکسوئی اختیار نہ کریں۔ بہت شکریہ جی۔